Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. إن الحمد لله يا ساتر کیا ہے اس کے ساتھ کھولو کھولو پیچھے سے ڈالنا چلو ٹھیک نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام نبیوں اور رسولوں کی سب سے پہلی دعوت اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی منہج کو، اسی راستے کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلی دعوت اللہ کی عبادت اور اس کی توحید کی طرف پیش کی۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت یمن کی طرف ذمہ دار بنا کر بھیجا، صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ سب سے پہلے جس بات کی تم نے اس قوم کو دعوت دینی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اور اس اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو صحابی کو بھی سکھا کر بھیجا کہ پہلے اللہ کی وحدانیت کی، اس کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب تک آدمی کا عقیدہ توحید درست نہیں ہوتا اسے کوئی اور نیکی نفع نہیں دے سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جتنی عبادات ہیں ان کے قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی توحید پر صحیح ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں کسی کو شریک نہ بناتا ہو۔ عرب کے جو کفار اور مشرکین تھے اللہ تعالیٰ کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور بڑے نیکی کے کام بھی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ حصے دار بنائے ہوئے تھے۔ دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ایک دفعہ سیلاب آیا، بارشیں بڑی ہوئیں، کعبے کی عمارت گر گئی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کعبہ میں گئے ہیں، کعبہ جس جگہ پر ہے وہ کمرہ بنا ہوا وہ گہرائی میں ہے اور سائڈوں پر ہی جگہ اونچی ہے۔ جب جاتے ہیں تو برآمدوں سے گزر کر آگے سیڑھیاں اتر کے پھر نیچے مطاف میں، تو مطاف والی جگہ باہر والی جگہوں سے آج بھی نیچے ہے۔ تو سائڈوں پر پہاڑیاں تھیں اس وقت،
تو بارش ہوتی تو پانی سارا کعبے والی جگہ پر اکٹھا ہو جاتا. تو سیلاب آیا تو کعبے کی عمارت گر گئی. اب اس کی تعمیر کا مرحلہ آ گیا کہ کعبہ دوبارہ بنایا جائے. اب بنانے والے جو لوگ تھے وہ وہی مشرکین مکہ تھے. کعبہ جب تعمیر کرنے کی باری آئی تو ان کے ایک سردار نے اعلان کیا کعبہ بنانا تو حلال کی کمائی وہ جمع کرو، حرام کا کوئی پیسہ، زنا کی کمائی، تاوان اور چٹی اور ٹیکس کی کمائی، اس طرح کی کوئی ناجائز ظلم و زیادتی سے کٹھی کی ہوئی دولت کعبے کی تعمیر پر نہیں لگانی. آپ دیکھیں کتنا بظاہر نیکی کا جذبہ ہے، کتنا اچھا کام ہے کہ کعبہ بنانا ہے تو پیسے حلال کے لگاؤ، حرام کے پیسے تعمیر کعبہ میں شامل نہ کرو. یہ کافروں کا یہ نظریہ تھا، اور ہم مسلمان ہو کر بھی پرہیز حلال حرام کی نہیں کرتے. جس طرح کی بھی دولت مل جائے جمع کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ راستہ نکال لیتے ہیں چلو کوئی نہیں مسجد کے سین میں تو نہ لگی تو لیٹرینوں پہ لگا دیں گے. تو عرب کے لوگ تھے مشرک، اللہ کے ساتھ مخلوق کو حصے دار بنانے والے، لیکن کعبے کی بلڈنگ بنانے میں انہوں نے کہا صرف حلال کا پیسہ. اور آج آپ دیکھتے ہیں وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ ایک حتیم والی دیوار جس کو بولے نا، گولدار ایک سائڈ پہ دیوار بنی جدھر کعبے کا پرنالہ بھی اترتا ہے، میزاب کعبہ. وہ حتیم والی جگہ بھی کعبے کی جگہ ہے. حتیم والی جگہ بھی کعبے کی جگہ ہے. اگر کوئی بندہ طواف کرتے ہوئے کعبے کا حتیم کے باہر سے طواف نہیں کرتا، وہ ساتھ ہی کعبے کے حتیم میں داخل ہو کر دوسرے طرف سے نکل کر چکر لگاتا ہے، اس کا طواف نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس نے پورے کعبے کے گرد چکر لگانا تھا تو وہ درمیان سے شاٹ کر گیا. یہ جگہ جو خالی آج پڑی ہوئی ہے، عرب کے مشرکین اس کو تعمیر کر کے کعبے میں ملا نہیں سکے، اور اس کا سبب یہی تھا کہ ان کے پاس حلال کے جتنے پیسے تھے اس سے وہ ایک کمرہ بنا، یہ جگہ بچ گئی تو یہاں پر انہیں حرام کا پیسہ نہیں لگایا. تو کتنا بڑا نیکی کا کام کیا انہوں نے. ایسے ہی کعبے میں آ کر طواف بھی کرتے تھے، حج کے بھی قائل تھے. گھروں سے جب نکلتے تھے احرام باندھ کر، یا بعض جاہلیت کے زمانے میں کپڑے اتار کے ہی آ جاتے تھے، تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آتے تھے. صحیح مسلم میں حج کے باب میں حدیث ہے، مکے کے مشرک تلبیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ ہم تیرے در پہ حاضر ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار حاضری دیتے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ وہ کعبے میں کہتے تھے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آتے ہوئے کہتے تھے لا شریک لک، تیرا کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے. دیکھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں نا، اب کعبے میں نماز پڑھیں، یہاں ایک پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب، وہی نماز کعبے میں پڑھیں تو
1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب یہاں ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے نماز میں، اب سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو اپنی نماز میں ہم شروع میں اللہ سے کہتے ہیں ولا الہ غیرک، تیرے سوا تیرا غیر کوئی بھی الہ نہیں ہے، الہ صرف تو ہے۔ اور ہم بڑے پکے ٹھکے رجسٹرڈ مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھے ہوئے، تو وہ کعبے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ کیا فرق ہے ایک مسلمان کے عقیدے میں اور ایک مکے کے کافر اور مشرک کے عقیدے میں؟ بس ایک جملہ ہے جس نے مسلمان میں اور مشرک و کافر میں فرق کیا۔ وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں لبیک لا شریک لک، آگے ایک جملہ نتھی کر لیتے تھے ساتھ۔ وہی فرق ہے عقیدہ توحید ماننے والے اور شرک کرنے والے میں۔ الا شریکن تملکہ وما ملکہ، ہاں تیرا شریک تو کوئی نہیں، الا شریکن، کچھ ہستیاں ضرور شریک ہیں، اور وہ جو ہستیاں تیرے ساتھ شریک ہیں نا، اپنے آپ تو وہ کوئی مالک مختار نہیں ہے، تملکہ ان ہستیوں کا بھی مالک تو ہی ہے، وما ملکہ، وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے، تو نے اختیار دے کر ساتھ رکھ لیا ہے، ان کا بھی مالک تو ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا کرتے ہیں وما ملکہ، جن چیزوں کے وہ مالک ہیں نا ان کا بھی اصل مالک تو ہی ہے، ان کا اور ان کے اختیارات کا مالک حقیقت میں تو ہی ہے، لیکن اختیار دے کے تو نے ساتھ اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج آپ غور کریں ذرا، ہم لوگ بھی کچھ گمراہی میں چلے گئے، اللہ کے ساتھ شریک تو کوئی نہیں ہے، ہاں اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے کچھ اختیار دے کر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ غور کریں، میں قرآن کی آیات کا سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عرب کے جو شرک کرنے والے لوگ تھے اللہ کے انکاری نہیں تھے، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ دکھ آ جاتا نا، مصیبت آ جاتی، کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے، انہیں بھی پتا تھا اب اللہ کے سوا کوئی بیڑا پار نہیں کرے گا۔ یہ 21واں پارہ ہے، گھروں میں جا کے نا قرآن پاک کھول کے ترجمہ دیکھنا، کسی کا بھی ترجمہ ہو، یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی اہل حدیث کے ترجمہ دیکھیں یا کسی دیوبندی بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، شیعہ کا ترجمہ ہے وہ دیکھیں، کسی بریلوی عالم نے ترجمہ کیا وہ دیکھیں، کسی دیوبندی عالم نے ترجمہ کیا اس کو پڑھیں، کسی اہل حدیث نے ترجمہ کیا، تاکہ کسی قادیانی نے ترجمہ کیے، آپ ذرا قرآن کا ترجمہ کھول کے پڑھیں ان آیتوں کا۔ 21واں پارہ سورۃ عنکبوت، یہ 60 نمبر آیت کریمہ کے بعد بات شروع کر رہا ہوں میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اگر آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہے؟ آسمانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند جو آپ کو آسمانوں میں جکڑے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کس نے ان کو جکڑ رکھا؟
ہم تو کوئی لائٹ لگا رہی ہو تو ہمیں پوری سپورٹ دینی پڑتی ہے اس کو تار کے ساتھ اوپر باندھ دیتے ہیں تاکہ نیچے نہ گرے. اللہ کا نظام دیکھ لیں. اللہ کہتے ہیں اتنے آسمان میں نے بنائے، 29واں پارہ، ذرا 7 آسمانوں پہ نگاہ ایک نہیں بار بار نظر دوڑا کر دیکھو. ہل تری من فطور، کہیں سے کوئی آسمان میں آپ کو دراڑ نظر آتی ہو، کوئی کٹا پھٹا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہو؟ بغیر آمد ترونہا، ایک دفعہ میں نے کوئی سپورٹ اس کو نہیں دی، نیچے سے کوئی ستون میں نے نہیں لگایا. آپ نے ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنانی ہو، انجینئر آپ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ اتنا حال بنانا ہے اور بیچ میں کوئی ستون نہ ہو، تو بڑا دور کا سوچتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے ہیوی بیم لگائیں گے تو ان کو بھی تو سائٹوں کو سپورٹ دینی پڑتی ہے نا. بغیر سپورٹ کے تو دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتے بغیر آمد ترونہا، بغیر کسی ستون اور پلر کے تم دیکھتے ہو اتنے بڑے آسمان میں نے بنائے، پھر ایک بار نہیں بار بار نظر دوڑا کے دیکھ کر مجھے بتاؤ میری اس کاریگری میں ان آسمانوں میں کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی کہیں سے کٹا پھٹا آپ کو نظر آتا ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے بنائی، سورج اور چاند کس نے جکڑ رکھے ہیں. کمال طریقے سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. سورج کا اپنا ایک دائرہ ہے، چاند اپنے ایک دائرے میں ہے، کبھی ان کی آپس میں ٹکر نہیں ہوئی. ستارے اپنے دائروں میں گردش کرتے ہیں. کل فی فلک یسبحون، اللہ کہتا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، آربٹ میں، دائرے میں گھوم رہا ہے، لیکن کبھی آسمانوں پر ایکسیڈنٹ کی خبر آپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ جدھر اللہ نے جس کو لگایا ہے نا وہ اسی جگہ پر ہے، اپنی حد کراس کر کے دوسرے کی حد میں دخل اندازی نہیں کرتا. ہمارے یہاں روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، خواہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو، خواہ فکری ایکسیڈنٹ ہو، اعتقادی ایکسیڈنٹ ہو، آپس میں ہمارے گتم گتا ہوئے پڑتے ہیں. یہاں کیوں فساد ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے جو ہماری حد بندی قائم کی ہے نا، ہم اپنی حدوں سے نکل جاتے ہیں، دوسرے کی حد میں دخل اندازی کرتے ہیں، تب فساد ہوتا ہے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے تابع رہیں تو فساد نہیں ہوتا. تو فرمایا ان سے پوچھو یہ سارے کام کس نے کیے؟ لا یقولن اللہ، تو اللہ فرما رہے ہیں ضرور یہ کافر بھی کہیں گے یہ کام سارے اللہ کے ہیں. تو اللہ فرما رہے جب یہ مانتے ہو کہ آسمان بھی اس نے بنایا، زمین بھی اس نے بنائی، سورج چاند بھی اسی نے مسخر کیے ہوئے ہیں، تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ الٹے کدھر پھرے جا رہے ہیں؟ غور تو کرو نا، جس نے اتنا نظام بنایا ہے تو وہ تمہاری عبادات کے لائق بھی تو اکیلا ہی ہے نا، پھر اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کہاں جو ہے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کشادہ اور فراخ کر دیتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. روزی دینے والا بھی اللہ ہے. کسی کو چاہے تو کھلی روزی دے، چاہے تو تنگی کی حالت میں کسی کو مار ڈالے، یہ اختیار اللہ کا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس نے جب یہ نظام بنایا تو اس کو پتہ ہے میں نے کس کو کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے. پھر اگلا سوال کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھ لیں، من نزل من السماء ماء، آسمان سے، بلندی سے، اوپر سے پانی اور بارش کون نازل کرتا ہے، اور بارش برسا کر
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین کے بنجر اور ویران ہونے کے بعد اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب کھیتیاں کون پیدا کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ضرور کافر بھی کہیں گے کہ یہ کام اللہ کرتا ہے۔ تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر اب کہہ دینا کہ سارا شکر ساری تعریف اللہ کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعقلون، اب اس جملے پر غور کرو، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ ان انسانوں میں سے اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ جب یہ مانے بندہ کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، روزی مجھے اللہ دیتا ہے، تو پھر پتہ نہیں اس کی عقل کہاں چلی جاتی ہے جب عبادت کی باری آتی ہے، پکارنے کی باری آتی ہے، رزق مانگنے کی باری آتی ہے، اللہ کا در چھوڑ کے اوروں کو سے کیوں مانگنے لگ جاتا ہے؟ وہ جس نے تجھے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تیری روزی کا بندوبست کیا ہے، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پوچھتا ہے؟ بڑے بڑے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، دنیا کے پڑھے لکھے، میں دین کی بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی اور اس سے پر بیرسٹر، آخری جو ڈگری دنیا کی تعلیم کی ہے وہ بھی لی ہوتی ہے، اور جب مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ایسے ایسے لوگوں کے آگے جا کر جھکے ہوتے ہیں جن کو پاکیزگی اور پلیدی کا بھی علم نہیں ہوتا۔ اکثرہم لا یعقلون، اللہ کہہ رہا ہے اکثریت عقل سے کام ہی نہیں لیتی، سوچتے ہی نہیں ہیں، غور ہی نہیں کرتے کہ آخر اب دیکھو نا جتنے ہندو ہیں، کیا خیال ہے ہندوؤں میں دنیا کا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے؟ بڑے بڑے ان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عدالتوں میں ان کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے قاضی اور جج بن کر عدالتوں میں فیصلے کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملکوں کے ملک چلا رہے ہیں۔ عقل اتنی کام نہیں کرتی، اپنے ہاتھ سے تراش کر اپنا معبود بنا کر پھر اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اور نذرانے چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں کئی لوگ آٹے کی مثال کے طور پہ یہ اس طرح رزق جو ہے اسی کا معبود بنا کر سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ عمر بن جموع اور ایسے کئی صحابہ کے واقعات ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین کی بات میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے۔ دنیا میں سیانے ہیں، دین میں اندھے اور بہرے ہیں۔ جب دین کی بات آئے گی تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کوئی بیوقوف تھے، ہمارے باپ دادا سے تو اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے کام سارا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں دنیا داری کی بات ہو نا، کیونکہ باپ دادا تو دنیا میں ہی سیانے تھے نا، دین سے تو کورے تھے، تو دنیا میں لوگ باپ دادے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ کہہ دینا یار تمہارا باپ دادا تو بڑا سخی تھا، اتنی زیادہ زمینیں تھی، تو غریبوں کو کہہ دیتے یار 5 مرلے تو لے کے گھر بنا کے بیٹھ جائے، تو جواب ملتا ہے بھائی باپ دادے کو کیا پتہ تھا زمین کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ تو ایسے ہی بیوقوفوں کی طرح دے دیتے تھے۔ ایک مرلہ اتنے لاکھوں روپے کا بکتا ہے، وہ دنیا میں پھر باپ دادا پیچھے رہ جاتا ہے جس میں وہ ان کو کوئی سیاح سمجھا جاتا ہے، اور دین جو بالکل وہ نہیں پڑھے ہوتے، قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوتا، دین کا مسئلہ تو لو ساڑھے پیو دادے ہمیں ہی مر گئے سی، انہیں کچھ نہیں پتا تھا ان چیزوں کا۔ یہی مکے کے مشرک جواب دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادوں کے پیچھے چلیں گے، آپ کی بات نہیں مانتے ہم۔ تو یہ ہے نا اکثرہم لا یعقلون، عقل کام ہی نہیں کرتی۔ پھر فرمایا وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب
یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان جاتے. اب پچھلی آیتوں میں جو میں نے آپ کو سنائی، اللہ نے کہا کہ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، بارش برسانے والا، بنجر زمین کو آباد کرنے والا اللہ کو مانتے ہیں. لیکن عبادت کا جب مسئلہ آتا ہے پھر اکیلے اللہ کو نہیں لیتے، پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو حصے دار بنا لیتے ہیں. کچھ اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کے بندوں کی. کبھی اللہ کو پکار لیا، کبھی ما سوا اللہ کو پکار لیا. کچھ نظر نیاز اللہ کے نام کی دے دی، کچھ اللہ کے مخلوق کی دے دی. 8ویں پارے میں اللہ نے عرب کے مشرکوں کا یہ عمل بھی بیان کیا ہے. وہ نذرانے 2 طرح کے دیتے تھے. ایک جو کھیتیاں پک کر تیار ہوتی تھیں اس میں سے، اور ایک جو جانور تھے، جانور نذرانے مانتے تھے. 8واں پارہ کبھی آپ دیکھیں اللہ احکم الحاکمین نے اس پارے کے بالکل شروع میں ہی یہ بات سمجھائی ہے. کچھ جانور، اونٹنیاں انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر چھوڑی ہوتی تھی. یہ وسیلہ، صائبہ، حام، اس طرح کے کئی نام رکھے ہوئے تھے جانوروں کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ کی مخلوق کی نظر ماننے ہوئے تھے. تو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سورۃ الانعام میں اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ اکبر. یہ دیکھیے آیت نمبر 136، 8واں پارہ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. اللہ نے جو کھیتی پیدا کی ہے نا اور چوپائے بنائے ہیں، انہوں نے ان کھیتیوں اور چوپایوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا. مما، اس میں سے جو زرع اللہ نے پیدا کیا، من الحرث کھیتی سے، والانعام اور چوپائے اور مویشیوں سے. نصیباً ایک حصہ اللہ کا مقرر کیا. اور کیا کہا؟ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، کھیتی اور جانوروں سے ایک حصہ اللہ کے نام کا نکال کر اپنے باطل نظریے کے مطابق کہتے هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کا ہے. اور کچھ حصہ جو اللہ کے ساتھ حصے دار بنا رکھے تھے ان کا نکال دیا کھیتیوں اور چوپایوں میں سے، اور کہا وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے جو شریک اور حصے دار ہیں نا اللہ کے ساتھ، یہ حصہ ان کا ہے. هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ اللہ کا حصہ ہے اور ادھر دوسرا حصہ نکال کے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے حصے داروں اور شریکوں کا ہے. پھر ایک اور ڈنڈی مارتے تھے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ اللہ کے ساتھ شریکوں کا بنا کر رکھا ہوا تھا نا، اس کو اللہ کے حصے پہ ملنے نہیں دیتے تھے، وہ خالص ان کا ہے. اور جو اللہ کا حصہ ہوتا اس میں ڈنڈی مار کے وہ بھی ادھر ملا لیتے تھے. آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَيَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، جو اللہ کا حصہ نکالا ہوتا تھا نا وہ ان کے شریکوں والے حصے میں پہنچ جاتا اور مل جاتا تھا. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں. رب کے حصے میں ڈنڈی مار لیتے ہیں اور شریکوں کے حصے میں ڈنڈی نہیں مارتے. آج اگر ہم اپنا عمل دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہ جو دودھ بیچنے والے ہمارے بھائی ہیں، اب دودھ جب دینا چاہیے تو خالص بیچنا چاہیے. جب وہ قوم کو دیتے ہیں نا تو پانی ڈال کے لے آتے ہیں، اور جب کوئی نظر مانی ہوتی ہے 11 تاریخ کو خالص دودھ دیتے. اللہ کے لیے جو کام ہے اس میں ڈنڈی مار لیتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ
حصے داروں والا مسئلہ ہے وہاں ڈنڈی نہیں مارتے، کہیں شریک اور بزرگ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کہتے ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے۔ تو اللہ کا بھی حصہ اور اللہ کی مخلوق کا بھی حصہ، کھیتی پیدا اللہ نے کی، جانور اللہ نے پیدا کیے، تو پھر کیا تک بنتا اللہ کی مخلوق کے نام کی نظر دینے کا؟ عمر بن نفیل، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، وہ لوگوں کو دیکھتے کہ بکریاں جب ذبح کرتے نا بتوں کے نام پر تو حیران ہوتے، کہتے ہذہ الشاۃ خلقھا اللہ، یہ بکری جو تم ذبح کر رہے ہو نا اس کو تو اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ جو چارہ کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، چرتی ہے، یہ چارہ اور پانی بھی اس کا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَكَيْفَ تَذْبَحُونَهَا لِغَيْرِ اللَّهِ، تو اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے لیے ذبح کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے بکری پیدا کی ہے، اس کا چارہ یہ بناتے ہیں جن کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ تو وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی فطرت میں اللہ نے پہچان رکھی ہے انسان کے، اگر غور کرے جب سارا نظام اللہ کا ہے، بنایا اس نے ہے، تو جب نظر نیاز دینی ہے تو پھر اسی کے نام کی دو نا جس نے سب کچھ بنا رکھا ہے۔ نظر تمام فقہا محدثین کے ہاں اتفاقی مسئلہ ہے کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، تو لہذا نظر جب بھی ماننی ہو صرف اللہ کی۔ تب جب مانتے تو تھے اللہ پیدا کرتے سب کچھ، لیکن جب وہ عبادتوں کا مسئلہ آتا تھا پھر ڈنڈی مارتے تھے۔ اب دیکھیے اگلی آیت اس سے بھی کمال درجے کی ہے، فرمایا یہ 65 نمبر آیت سورۃ عنکبوت، فَإِذَا رَاقِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جس وقت وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہو جاتے، اب کشتی کو پانی کی موجوں نے آ کر گھیر لیا، فَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر خالص اللہ کو پکارتے، کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن نسائی میں بیان کیا، حافظ ابن حجر نے الاصابہ جو صحابہ کے حالات پر کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ واقعہ درج کیا، اور پیر نصیر الدین صاحب جو گولڑا شریف والے تھے ان کی کتاب ہے اعانت و استعانت، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو مکے کے جو سردار تھے کافر بڑے بڑے، کچھ تو سردار مارے گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، تو ان بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل۔ اب ابو جہل اور اس کی اولاد نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، تب ان کو پتا تھا آج ہم پکڑے گئے تو مار دیے جائیں گے، موقع مل گیا بھاگ کر جانے کا، اب حبشہ کی طرف جانا چاہتا تھا، تو کشتی میں بیٹھ کر سمندر اور دریا جو تھا عبور کر کے دوسری طرف جانا تھا، کشتی میں بیٹھ گیا، اور کشتی میں اور بھی عرب کے کچھ کافر سوار تھے، ان کی کشتی گرداب میں پھنس گئی، پانی کی موجوں نے گھیر لیا۔ اب جب کشتی ڈوبنے کا موقع بن رہا تھا تو سارے کافر متفقہ طور پر کہتے ہیں اخلصوا للہ نجیہ، اخلصوا للہ نجیہ، خالص اللہ کی پکار کرو، سرگوشی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب اخلاص یاد آ گیا، کشتیوں میں باہر تھے تو نبی پاک کی مخالفت کرتے تھے کہ یہ سارے الہ معبود چھڑا کر ہم سے ایک اللہ کی عبادت کی کہہ رہے ہیں۔ جب کشتی پھنس گئی، کوئی الہ معبود کعبے میں رکھے ہوئے 360 جو مشکل کشار معبود بنا رکھے تھے کہ یہ ہمارے کام آتے ہیں، کسی کو نہیں یاد کیا۔ کیا کہتے ہیں؟
اخلصو للہ نجیہ، خالص سرگوشی چپ کے اللہ کو پکار لو۔ اکرمہ نے کہا وہ 360 جو ہمارے معبود ہیں وہ نہیں کام آتے، ان میں سے کسی کو پکارو وہ ہماری کشتی پار لگائیں۔ تو انہوں نے کہا فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي شَيْئًا، یہ الہ یہاں کچھ کام نہیں دیتے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا جب اس کے سوا کوئی راستہ نجات کا ہے ہی نہیں تو اللہ سے عہد کر لیا کہ اگر میں خیر و خیریت سے اس مشکل سے نکل گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کشتی اللہ نے پار لگا دی، اب نجات مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ نے یہ آیت ذکر کی فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے تھے، مخلصین لہ الدین، دعا اور پکار کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے، فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ ان کافروں کو خشکیوں کی طرف نجات دے دیتا، کشتی پار لگا دیتا، مصیبت سے نکال دیتا، اذا ہم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے تھے، پھر ان کو اپنے الہ معبود یاد آ جاتے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے خالص اللہ کو پکار لیتے۔ بھائی جو اتنی مشکلوں میں تمہاری مدد کر سکتا ہے تو وہ خشکیوں میں تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ہمارے مفتی جو منیب صاحب ہیں، ان کے مدرسے میں ایک شیخ الحدیث تھے مولانا غلام رسول سعیدی، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، 7 جلدوں میں چھپی ہے، 4تھی جلد ہے، اور کتاب الایمان والنذور، سورہ یونس کی اسی طرح کی کچھ آیات ذکر کر کے اوپر سرخی انہوں نے جو قائم کی، لکھا کہ سخت مشکل میں گرفتار کٹڑ مشرک بھی اللہ کو پکارتے تھے، جو پکے رجسٹرڈ شرک کرنے والے کافر تھے نا، مصیبت میں پھنسے ہوئے وہ بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کتنے ہی خراب ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر مشکلات اور مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ اتنا یاد نہیں آتا جتنی اللہ کی مخلوق یاد آتی ہے۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ مشکل مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو خالص اللہ کو پکارا کرو، کیونکہ یہ پکارنا، دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے ترمذی شریف میں، الدعاء هو العبادہ، دعا مانگنا، پکارنا یہ عبادت ہے۔ ایک آیت کریمہ اور سماعت کر لیجئے، سورہ یونس 11واں پارہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے آیت نمبر 22 میں فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہی ہے نا جو تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں پانیوں میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور صاف ستھری پاکیزہ ہوائیں ان کشتیوں کو لے کر چلتی ہیں، فرحوا بہا، اور وہ ان کشتیوں میں بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جاءتھا ریح عاصف، تند و تیز آندھی اور ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے پانی کی موجیں کشتی کو گھیر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور ان کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ان کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے۔ پہلے بڑے خوشی سے اترا رہے تھے کشتی میں سوار کہ ہم سیر و تفریح کر رہے ہیں، اب تند و تیز آندھی آئی، پانی کی موجوں نے کشتی کو گھیر لیا، اب یقین ہو گیا کہ ہم کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص پھر یہ کافر اللہ کو پکارتے ہیں۔
اور کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بالضرور شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں گے۔ پھنسے ہوئے تو یہ کہتے ہیں، لیکن فلما انجاہم، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، اس مصیبت سے بچا لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر زمین میں ناحق یہ سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے انسانوں یہ جو سرکشی پھر خشکی میں آ کر کرنا شروع کر دیتے اور اللہ کو بھول جاتے ہو نا، یہ تمہاری اپنی جانوں کا بیڑا غرق کرنے والی صورت ہے۔ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، چلو دنیا میں تو تم نے نجات پانے کے بعد پھر سرکشی کی، تو یاد رکھو ایک دن ایسا آئے گا تم نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل یہاں دنیا میں کیا کرتے تھے ہم تمہیں پوری پوری خبر دیں گے۔ تو قرآن کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے کافروں اور مشرکوں کا یہ طرز عمل بتایا ہے کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، مشکلات اور مصائب میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب آسانیاں ہوتی تو پھر اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو حصے دار بنایا ہوا تھا۔ جیسے اللہ کے نام کی نظر نیاز دیتے تھے، اللہ کے لیے حصہ نکالتے تھے کھیتیوں میں سے بھی، جانوروں میں سے بھی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اور اللہ کی مخلوق کا حصہ بھی نکال رکھتے تھے۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے سوا نہ میں کسی کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نہ کسی کے لیے قربانیاں دیتا ہوں اور جانور ذبح کرتا ہوں، نہ اللہ کے سوا مجھے کوئی زندگی دینے والا ہے، نہ کوئی میری موت کا مالک ہے۔ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے۔ وبذالک امرت، اور حکم مجھے اسی بات کا ہی دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے اپنے پروردگار کی بات کو ماننے والا میں ہوں۔ تو یہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا اور آپ کا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے بھائی عبدالحمید صاحب پچھلے جمعے بھی میں نے گزارش کی